سمجھے فنومینا ہم اپنے بچوں کو بتائیں، کیونکہ آج یاد رکھیں، آج جو موبائل فون کی وجہ سے جو آج ہمارے بچوں کو مشکلات اور کنفیوژن کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس طرح کا مٹیریل موبائل فون پہ اب ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کو مضبوط نہیں کریں گے، یہ بہت مشکل وقت ہے بچوں کے، یوتھ کے لیے بھی۔ تو اس لیے میں نے یہ اتھارٹی بنائی کہ یہ ڈیبیٹ ہوگی یونیورسٹیز میں، ہماری اسکالرشپ اس کو اسٹڈی کریں گے، اس فنومینا کو، اور یہ اس حکومت نے آ کے وہ بند کر دی اتھارٹی۔ یہی اگر یہ فنومینا اگر امیجن کرے ویسٹرن سویلائزیشن میں ہوا ہوتا تو ابھی پتہ نہیں کتنی فلمیں بن رہی ہوتی، کیا ہوتا، کتابیں لکھی جا رہی ہوتی، ان کے ہالی ووڈ کے اندر بتایا، کیونکہ کبھی بھی اتنے تھوڑے وقت پہ اتنے عظیم لوگ ہی نہیں آئے۔ یہ بھی ہسٹوریکل فیکٹ ہے، جو نبی کے ارد گرد تھا وہ ایک عظیم انسان بن گیا۔ حضرت بلال جو غلام تھے، انہوں نے 2 جنگوں کے اندر قیادت کی۔ انسانوں کو بدل دیا۔ میرا پوائنٹ سارا یہ ہے، اور انسان بدلتا ہے ذہن کے اندر جب آپ اس کو آزاد کرتے ہیں، اس کو بڑا ضروری تعلیم دیتے ہیں، صحیح تعلیم دیتے ہیں۔ تعلیم بھی ہر کوئی تعلیم آزاد نہیں کرتی، اور تعلیم اور پھر انصاف۔ مدینہ کی ریاست کی بنیاد عدل اور انصاف تھی، کیونکہ جو ابھی شیرین نے بڑی بات کی کہ جو جسٹس ہے، جو انصاف ہے، وہ انسان کو حقوق دیتا ہے، اور انسان کے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ اور میں نے کیسے دیکھا، کیونکہ میں تو یہاں جب گیا تو یہاں ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ تھی، تو ادھر جب میں نے دیکھا کہ سٹوڈنٹس، یونیورسٹی سٹوڈنٹس، ان سب کو اپنے رائٹس کا پتہ تھا۔ اتنی سی کوئی ان کا وزیر وغیرہ کوئی ایسے لگے کہ اس نے ٹیکس پیئر کا پیسہ غلط خرچ کر دیا، سٹوڈنٹس بول پڑتے تھے، ڈیمونسٹریشنز ہو جاتی تھی۔ اتنے آگاہ تھے وہ کہ ہمارے حقوق کیا ہیں۔ آزاد لوگ تھے، اور آزاد لوگ پریشر ڈالتے ہیں حکومت کے اوپر، اس کی جرت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرے۔ آزاد قوم اپنے پروٹیکٹ کرتی ہے اپنے حقوق کو، اور آزاد قوم میں آزاد ذہن آتے ہیں، اور آزاد ذہن ہی اوپر جاتے ہیں۔ یہ جو انوویشنز ہوتی ہیں دنیا میں، ڈسکوریز ہوتی ہیں، انوینشنز ہوتی ہیں، یہ اوریجنل مائنڈز کرتے ہیں، غلام نہیں کر سکتے۔ غلام انتظار کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی نئی بتایا جائے، جی نئی ٹیکنالوجی، اور ہم وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن آزاد ذہن ڈسکوری کرتے ہیں، اور اسی لیے کتنے 100 سال تک سارے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے، کیونکہ وہ آزاد انسان تھے۔ آپ جب ان کے حقوق، جو کلچر ڈیولپ ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں، آپ رائٹس کا یہ دیکھیں کہ آج بھی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہودی شہری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کیس جیت جاتا ہے جب وہ خلیفہ ہوتے ہیں۔ اب تصور کریں گے کہ آج بھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ مائنورٹی جا کے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ سے کیس جیت سکتی ہے کورٹ آف لاء میں۔ تو انہوں نے سب سے زیادہ ایمفسس انصاف پہ دیا اور رائٹس پہ، عورتوں کو لبریٹ کیا، جو پہلی دفعہ عورتیں جو اصل لبریشن رائٹس دیے ان کو، انہیریٹنس، پراپرٹی رائٹس۔ آج بھی پاکستان کے اندر 80% عورتوں کو، بیچاریوں کو پراپرٹی رائٹس نہیں ملتے، حالانکہ ہم نے قانون پاس کیا کہ انفورس کرنے کے لیے پراپرٹی رائٹس، لیکن وہ تب دے دیے تھے۔ یورپ میں کوئی 100-150 سال پہلے آئے تھے، اور پھر غلاموں کو آزاد کیا۔ بیسکلی وہ انہوں نے آزاد کیا تھا انسانوں کو، انصاف دے کے، رائٹس دے کے۔ اور سیکنڈلی فلاحی ریاست، جو بھی شیرین بات کر رہی تھی، دیکھیں ویلفیئر سٹیٹ کا کانسیپٹ پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں آیا تھا، اور آج مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور میں انگلینڈ میں نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں ایک ویلفیئر سٹیٹ دیکھی۔ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی، غریب آدمی ہے، اس کو مفت تعلیم مل رہی ہے، کوالٹی، اس کے بچے کو عدالت میں جاتا تو لیگل ایڈ مل رہی ہے اس کو،
بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو ان امپلائمنٹ بینیفٹس مل رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں جب تک روزگار نہیں ملتا. ہسپتالوں میں جاتا ہے تو اس کو مفت علاج ملتا ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ برطانیہ میں دیکھا تھا. تب سے میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اللہ نے کبھی موقع دیا تو یہ تو ہماری مشن سٹیٹمنٹ ہے، اسلامی فلاحی ریاست. یہ تو پاکستان کی مشن سٹیٹمنٹ ہے. اور پھر یہ جو ہم ابھی شیری نے بتایا، ہمارا اتنا ہیلتھ کارڈ ہم لے کے آئے، اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ غریب گھرانے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جو آدمی، میں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کیوں بنایا تھا؟ والدہ کو کینسر تھی، تکلیف میں تھی، یہاں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا. میں ایک ڈاکٹر کو میو ہاسپٹل میں، مجھے ابھی بھی یاد ہے ڈاکٹر مسعود ہوتے تھے، میں ان سے کنسلٹ کرنے گیا اپنی والدہ کے اوپر. باہر مجھے اس کی ویٹنگ میں ایک آدمی نظر آ گیا، بوڑھا آدمی. وہ جا کے اس سے وہاں پوچھ رہا تھا کہ میرا، اس کا دوائی مانگ رہا تھا. کوئی دوا اس کے جو کمپاؤنڈر جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس کہہ رہا تھا کہ ایک طرف پرچی پکڑی ہوئی، ایک طرف دوائیاں پکڑی ہوئی. کہتا میں نے ساری دوائیاں لے لی ہیں. اس نے کہا نہیں، آپ نے نہیں لی، آپ نے ابھی یہ بھی لینی ہے. تو اس کی میں نے شکل دیکھی، بوڑھا آدمی. تو جب وہ گیا میں نے اسے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا یہ سارا دن مزدوری کرتا ہے اور ساری رات اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہے جو کینسر سے مر رہا ہے. تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے جیسے لوگوں کو اتنی تکلیف، امیجن کریں بیچارے غریبوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. تو سوچے کہ کسی گھر پہ بیماری ہوتی ہے، وہ پہلے سے ہی سبسسٹنٹ مشکل سے اپنا، اور آج کل کے زمانے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ بجلی کا بل دے، بچوں کے اسکول فیس دے، کیا کرے. اور ایک بیماری ہوتی ہے، ساری ایویڈنس شو کرتی ہے کہ ایک ایسی بیماری آتی ہے، سب سے زیادہ جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جاتے ہیں وہ ایک گھر میں بیماری آ جاتی ہے. اس میں سارا گھر بار اپنا پیسہ پوسا خرچ کر کے مقروض ہو جاتا ہے. تو وہ ہیلتھ کارڈ انہوں نے بند کر دیا. اور وہ بے حسی دیکھیں ان لوگوں کی. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو فائدہ ہو جائے گا اس لیے بند کر دو. وہ دوسرا بھی سوچ رہے، ہاں وہ کہہ رہا ہے، وہ دوسرا کہہ رہا ہے، وہ شہباز شریف، کہ ہاں بند کر دیتے ہیں اور میں کہوں گا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اچھا جی، دوسری چیز اکانومی. میں صرف اکانومی جو ہے نا جی، وہ کنیکٹڈ ہے فارن پالیسی کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہم نے فنڈامنٹل مسٹیک کیا کی؟ ہم نے یہ کیا، چلے ہم شروع میں ہمارے بڑے برے حالات تھے. جب پاکستان بنا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، فیکٹری ساری ہندوستان میں رہ گئی تھی. ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ بڑے مشکل وقت تھا ہمارے لیے. پتہ نہیں 40 لاکھ ریفیوجیز تھے یا کتنے ریفیوجیز آئے ہوئے تھے، یا ملک کے پاس سٹرکچر نہیں تھا. بڑا لوگوں کا جذبہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے کام کیا، مدد کی، کیسے ملک کو اٹھایا. لیکن ہندوستان سے خطرہ تھا، تو اس لیے ہم سیٹوں اور سینٹوں میں چلے گئے. امریکہ کے جو 2 بلاکس تھے کولڈ وار میں، ہم ادھر چلے گئے. چلے ٹھیک ہے، یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ ہم گئے، ہمیں ضرورت تھی. ہمارے پاس ہمارا 7 گنا بڑا نیبر تھا اور وہ ہمیں خطرہ تھا اپنی ایگزسٹنس کا. اور پھر پاکستان نے ترقی بھی بڑی کی. 60s میں پرابلی پاکستان کا وہ واقعی ڈیکیڈ آف پروگریس تھا. بڑا ہماری بیوروکریسی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تھی. ہماری جو سول سروس تھی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی تب. اور سول سروس اور اس نے، اور جو اچیومنٹس ہیں ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ، بلکہ یہ سارے علاقے کے اندر پاکستان کو مثال بنایا جاتا تھا 60s میں، جو ملک سب سے بہتر ڈیولپ کر رہا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمیں وہ ہمارا جو غلط راستے پہ ہم نکل گئے. ہم نے بجائے یہ سوچنے کے کہ ہم اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کریں گے، جو 60s میں ہو رہا تھا، نیشنلائزیشن آ گئی 70s میں، انڈسٹریلائزیشن چوک ہو گئی.